بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کی حال ہے۔ امید کردا کہ تسی سب خیر خیریت نال ہوں گے۔ اج دا ولاگ ساڈا بہت اہم ہون والا وا، کیونکہ اج اسی ایک مدرسہ دے اندر ختم القرآن پروفیسر مفتی محمد بلال صاحب دا بیان سنن جا رہے ہیں۔ تانوں ویڈیو اچھی لگے لائک کریو، سبسکرائب کریو، ساڈے نال جڑے رہو۔ اوتھے جا کے اسی ملدے ہیں۔ اس درس دے کول آ گئے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے نماز ادا فرما دی ہے وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ فریضہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، آج اس موضوع پر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد بلال صاحب دامت برکاتہ العالیہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ پوری دنیا میں اگر میں دیکھیں صرف مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ذبح حالی کا شکار، شکست کا شکار مسلمان ہے۔ گوانتانامو جیل، یہ امریکہ کی جیل بنائی ہے، اس میں جتنے بھی قیدی ہیں ٹوٹلی مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ کتوں سے ان کا گوشت نچوڑا جاتا ہے، تب کی دھوپ کے اندر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، آگ جلا کر ان کو کنٹینروں میں بند کر کے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں۔ عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے، اس وقت صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے حالات، ہمارے کچھ دوست چند دنوں پہلے ملک شام سے ہو رہے ہیں، اولیاء کی سرزمین ہے، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ہم تو پریشان ہیں کہ پاکستان کے حالات یہ ہیں، وہاں بھی یہی حالات، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات۔ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار کیوں ہو گئے؟ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ 32 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرو۔ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے کہ امیر کو کہو کہ بھئی تو پیسے نکال غریبوں میں بانٹنے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی 32 آیتیں جو زکوٰۃ کے موضوع پر ہے کہ جو امیر ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ تو نے پیسے غریبوں میں بانٹنے ہیں، تقسیم اپنا مخصوص حصہ نکالنا ہے۔ اور سود کے حوالے سے 18 آیتیں، اور ایک آیت میں تو واضح طور پر ہے کہ اگر تم نے کسی بھی مملکت کو
کسی بھی ملک کو سود کے ساتھ چلایا؟ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے جیسے تم نے خدا سے اعلان جنگ کر لیا۔ 75 سال ہو گئے ہیں، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے اس کو سود کے ساتھ چلانا ہے یا زکوٰۃ کے ساتھ چلانا ہے۔ پہلے عرب 170 ارب کا ٹیکس لگا، اب ٹیکس لگتے جا رہے ہیں۔ اسلام میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے، جمہوری نظام وہ نظام ہے جس میں ٹیکس اس سے بھی لیا جاتا ہے جس کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں جس کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں، اتنی غربت ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ غریب سے نہیں لیتا، امیر سے نہیں، یہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، خود تو آتے ہیں آپ، ساتھ دوسرے جو فرینڈ سرکل جتنا بھی ہے آپ کا، آپ ان کو بھی میسج دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے۔ سورہ تکاثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر، تجھے کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر تمہیں علم یقین ہو جائے گا، لا ترون الجحیم، پھر تم اپنی آنکھوں سے نارس ہو تو دوزخ کو دیکھو، جہنم کی آگ کو دیکھو، ثم لا ترونها عین الیقین، پھر آنکھ سے دیکھ کے تمہیں قلبی یقین بھی ہو جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ فرماتا ہے اس دن میں تجھ سے اپنی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کروں گا۔ سورہ تکاثر بنیادی طور پہ مکی صورت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ عرب کے دو بڑے قبیلے بنو فہم اور بنو عبد مناف آپس میں لڑ گئے، کلیش ہو گیا، پیچ و خم آپس میں ان کا شروع ہو گیا، اس بات پر کہ ہم میں سے مال کس کے پاس زیادہ ہے، مال کی کثرت جتلانے کے لیے کس قبیلے کے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس ہے یا تمہارے پاس۔ اب انہوں نے مال کی کثرت میں آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ایون کہ جو مردے قبروں میں جا چکے تھے ان قبروں والوں کی جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے ان کو بھی گننا شروع کر دیا کہ یہ اتنی پراپرٹی اس کی تھی، اتنی پراپرٹی اس کی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی اور میں تمہیں کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دی یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے عام رویے کو بیان کیا۔ کامن رویہ یہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ ساری زندگی اس میں گزار دیتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس مال ہو، میرے پاس مال ہو۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جس کی شادیاں زیادہ ہوتی تھی لوگ اسے عزت دیتے تھے۔ عرب کے اندر آج بھی جس کی 3 شادیاں ہیں، 2 شادیاں ہیں، 4 شادیاں، لوگ اسے عزت والا سمجھتے ہیں، اس کو شاعر کہا جاتا ہے۔ شاعر کا معنی ہمارے یہاں تو قومیت مراد ہوتی ہے، وہاں شاعر سے مراد بزرگ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بزرگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں عزت اسے دی جاتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے پاس بھی کوئی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جو غریب مرید ہوتا ہے اسے پیر صاحب کہتے ہیں جاؤ پیچھے جوتوں میں بیٹھ کے لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھو۔ جو امیر ہوتا ہے اسے پیر صاحب بالکل اپنے قدموں میں بٹھا لیتے ہیں۔ مولوی صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ سیاست دانوں کے حالات تو آپ سب واقف ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اور اکبر آبادی نے کہا تھا میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزار، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھی۔ آج ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے کہ جو دولت مند ہوتا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، اسے ریلیف مل جاتا ہے، عدل و انصاف بھی اسے ملتا ہے، جو غریب ہے اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے اسی عام رویے کو بیان کیا کہ صبح و شام یہی ہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو، میرے پاس مال کی کثرت ہو۔ یہ جو فخر انسان آپس میں جتلاتا ہے کہ میری گاڑی تیری گاڑی سے خوبصورت ہے، میرا لباس تیرے لباس سے زیادہ خوبصورت ہے، میری اولاد تیری اولاد سے زیادہ اچھی ہے، یہ جو فخر جتلاتے ہیں
اس کو کنڈم کیا ہے، اس کی مذمت جو ہے اس صورت میں بیان کی گئی کہ یہ مسلمان کا شعبہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انسان ساری زندگی پکارتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کما کے کھا لیا، یا تم نے پہن کر پرانا کر دیا، یا تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، باقی جو پیچھے چھوڑ کے تو جائے گا وہ تیرا نہیں، وہ تیرے وارثوں کا۔ وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں کہ پہلے حصے بانٹ لیں۔ اب تو یہ حالات ہیں کہ ابھی باپ کا جنازہ نہیں ہوتا، بچے پہلے آ جاتے ہیں، حضرت صاحب بتائیں یہ گھر میں جناب لڑائی ہو گئی ہے، یہ حصے کیسے تقسیم ہوں گے؟ وارث شاہ صاحب نے فرمایا تھا جاندی والی ڈرونا پڑیا ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ نہیں تو باپ کمائے اج کتنے نے تیرے گھر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مال نہ کمائیں، یار مال کمانا، کاروبار کرنا یہ تو عبادت ہے، اور اسلام واحد دین ہے جس نے رزق کے حلال کو عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن ہم کبھی مال کی تقدو میں رازق کو نہ بھول دیں۔ مال رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ کہیں ہم رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول دیں، رازق کو اللہ ہے۔ تو جو رزق میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا گیا، اربعین نووی میں یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ اس کا رزق اسی دن لکھ دیتا ہے۔ 120 ڈیز، 120 دن کا بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، فرشتہ آتا ہے اس کا رزق لکھتا ہے، اور اسی طرح اس نے مرنا کہاں ہے وہ بھی لکھتا ہے، کون سی مٹی میں اس نے جانا ہے، عمر کے بارے میں لکھتا ہے، اس کے دنیاوی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں پوری سرچنگ پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب میرے اور آپ کے رزق کا جو مقدر ہے وہ لکھا ہوا ہے تو ہم اصل مقصد کی طرف ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں کو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اس کے ہرس، بغض، کینہ، یہ چیزیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اور مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مال کہا جاتا ہے، قلب انسانی۔ تو قلب انسانی کی تطہیر کے لیے قرآن نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ فرمایا اگر تجھے اللہ مال دے دے، تیرے پاس خیر کثیر جمع ہو جائے، تو پھر تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے قلب کی تطہیر کے لیے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکال۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، چونکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ آج لوگ زکوٰۃ کو قرض سمجھتے ہیں اور اس کو بہت بڑا بھار سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آج میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں بیان کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ جو ہے، اپنی ڈائریکشن جو ہے، انٹرکشن میری طرف رکھیں گے۔ بالکل آسان باتیں ہیں، تو اس کو ہم سیکھ کر کوشش کر سکیں گے کہ ساری زندگی ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب خود کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا محبوب فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور ایک آیت میں تو اتنی سخت وعید ہے، فرمایا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا کہ وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، فرمایا یہ تو برائی ہی برائی ہے، یہ مال تیرے لیے بہتر ہے۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین بکری تقسیم کر دی اللہ کی راہ میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گھر تشریف لائے تو آپ نے زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا وہ بکری جو ہے اس کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ ازواج مطہرات نے کہا کہ وہ تو خرچ ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، بکری کا حصہ جو آیا تھا وہ سارے کا سارا جناب رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیہ کیا تھا، تحفہ کیا تھا، لیکن آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی اجازت سے وہ سارا تقسیم کر دیا۔
جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گھر تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا کچھ بکری کا حصہ بچا ہوا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے عرض کی وہ سارے کا سارا خرچ ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ خرچ نہیں ہوا، وہی تو بچ گیا ہے. حقیقت میں وہی بچا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. فرمایا جو اللہ کو قرض دیتا ہے پھر اللہ اسے دگنا عطا فرمائے. یہی ہے جو بچ جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو عشر کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جو بھی پیداوار ہو زمین سے، اس کا نصاب کوئی نہیں ہے. چاہے ایک دانہ زمین سے نکلے، چاہے سینکڑوں دانے نکلے، عشر کا کوئی نصاب نہیں ہے. ہم نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. اب نکالنا کتنا ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کتنا نکالنا ہے. دیکھیے اگر تو ہم فصل کو پانی لگا رہے ہیں مول کا، پرچیز کرتے ہیں، ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی ہم فصل کو لگاتے ہیں، اور اس میں بھی بعض دوست کہتے ہیں یار ہم نے نا نہری پانی بھی لگایا ہے، بارش کا بھی لگایا ہے، ٹیوب ویل کا بھی لگایا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے سال کا اکثر حصہ زیادہ پانی کون سا لگا ہے، ٹیوب ویل کا لگا ہے یا فری والا لگا ہے. اگر تو ہماری فصل کو زیادہ پانی کی لگتی ہے، یعنی 6 ماہ کی فصل ہے، اس میں اگر 4 ماہ جو ہے پانی مول کا لگا ہے، ٹیوب ویل کا لگا ہے، تو اس صورت میں ہم نے اس پیداوار سے جو زمین سے ہم نے پیداوار فصل حاصل کی ہے، اگر پانی مول کا ہے تو اس صورت میں ہم نے 20واں حصہ نکالنا ہے. اب اگر 100 من گندم ہوئی ہے اور پانی جو ہے وہ ہم نے ٹیوب ویل کا لگایا ہے، تو ابھی ہم نے حساب کرنا ہے اسی مجلس میں تاکہ ہم سیکھ کے جائیں. کوئی صاحب بتا دے 100 من گندم ہو، پانی ٹیوب ویل کا لگایا ہو، تو کتنی گندم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالے؟ کون بتائے؟ 5 من. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے آپ کی. تو دیکھیں اگر مول کا پانی لگا ہے، جیسے گندم ہے یہ فصل 6 ماہ کی ہے، اکثر جو ہے مہینے مول کا پانی لگا ہے، تو پھر ہم نے کتنا حصہ نکالنا ہے؟ 5 من. اس کو 20واں حصہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور اگر پانی لگا ہے فری کا، جیسے بارش کا پانی لگا ہے، اسی طریقے سے نہری پانی ہے، عام طور پہ فری والا ہی حساب ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں جو ہم نے عشر نکالنا ہے وہ کتنا نکالیں گے؟ 10واں حصہ. کتنا نکالیں گے؟ 10. تو اگر 100 من گندم ہو تو اب عشر کتنا نکالیں گے اگر فری والا پانی ہوگا؟ کتنا؟ 10واں حصہ. تو 10واں حصہ 100 من کا کتنا بنے گا؟ یہ ہو گیا عشر کے حوالے سے چند باتیں. اب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرض کس پر ہے، تو اس کی ہمیں شرائط پڑھنی پڑے گی. زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 2 بالغ ہو، اڈلٹ ہو، نمبر 4 کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نمبر 4 یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو، نمبر 5 یہ ہے کہ مقروض نہ ہو، یعنی اس پر اتنا قرض نہ ہو کہ وہ قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کا مالک نہ رہے، تو جو مقروض ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب یہ 5 شرطیں ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے. اب ایک جو بات ہم نے پڑھی مالک نصاب، باقی تو باتیں آسان ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ گئی کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ قرض ادا کر وہ مالک نصاب نہ رہے. 5ویں بات یہ ہے کہ وہ مالک نصاب. مالک نصاب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نصاب کی ہیں 3 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ سارے بولیے نا یار، کتنی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 سونا چاندی. سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولے، چاندی ہو 9.5 تولے، یا ان کے برابر نقدی ہو، پیسے ہو، بینک بیلنس ہو. آج کے دن جو چاندی کے نصاب ہے اس کی قیمت جو ہے 1,18,000. 1,18,000 آج کے دن چاندی کی قیمت کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے دن جو بن رہی ہے وہ کتنی ہے؟ 1,18,000. اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 1,18,000 ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو
پہلے نمبر پر جو نصاب ہے وہ ہے سونا چاندی یا ان کے برابر بینک بیلنس. اب سونا چاندی کے حوالے سے بہت سارے ڈاؤٹ ہیں. اب اگر ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، آیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے آغاز میں کہا تھا بہت سارے دوست ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل ہوگی اس پر زکوٰۃ. کیونکہ اگر 1 تولہ سونا کو اور کچھ چاندی کو ملایا جائے تو اس کی مجموعی قیمت جو ہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے. جب وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو لہذا اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کیا آپ نے میری بات سمجھ لی ہے؟ اگر 1 تولہ سونا ہو کچھ چاندی ہو تو ہم نے سونے اور چاندی کی مجموعی قیمت کو ملانا ہے. تو اب آپ خود دیکھ رہے ہیں سونے کا جو اس وقت 1 تولے کا ریٹ ہے وہ تو مطلب کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے. تو اب اگر 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو دیکھیں یہ چاندی کے نصاب کو تو پہنچ رہی ہے. چاندی کا نصاب ہے 1,18,000 تو لہذا زکوٰۃ فرض ہو گیا. اب کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار نہیں ہمارے پاس تو نصاب ہی نہیں ہے؟ تو نصاب وہ نہیں ہے، وہ تو ہے مکمل نصاب. ٹھیک ہے، اس کی آگے تشریحات ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں آج کی اس درس قرآن میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کے موضوع کو سمجھ جائیں. بہت ساری جزیات ہیں، میں موٹی موٹی جزیات جو ہے ہم جزیات بیان کر رہا ہوں. کوشش کریں کہ بعد میں اسپیشلی ٹائم نکالیں اس کو سمجھنے کے لیے. اب اگر 1 تولہ سونا ہے کچھ چاندی ہے اس پر پھر بھی زکوٰۃ فرض بہر صورت ہوگی. اب جو دوسرا نصاب ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے مال تجارت. پہلا نصاب ہے سونا چاندی، یہ اس کے برابر بینک بیلنس سے پیسے. نمبر 2 پر کیا ہے؟ مال تجارت. مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ جو مال بیچنے کی نیت سے ہم نے رکھا ہوا ہے، جو مال بیچنے کی نیت سے ہم نے رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اب میں اس کو آسان سمجھا دیتا ہوں. کسی شخص کے پاس 100 کوٹھی ہیں، 100 پلاٹ ہے. نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے اس کو سیل نہیں کرنا، بیچنا نہیں ہے، بلکہ میں نے میرے بچے بڑے ہوں گے میں نے ان کو رہائش دینی ہے، یا میں نے یہ جو پلاٹ ہے اسپیئر ایڈیشنل جو ہے نیت اس کی یہ ہے کہ میں اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے رہا ہوں. اب یہ بیچنے کے لیے بھی ان پر زکوٰۃ نہیں، چاہے اس کے پاس 100 پلاٹ کیوں نہ ہو، 100 کوٹھیاں کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بالکل میں آسان لفظ بتا رہا ہوں. ایک شخص ہے اس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ بیچنے کی. کہ جب اچھا ریٹ لگا، مارکیٹ ویلیو جب اپ ہوئی، ریٹ اپ ہوا، میں اس پلاٹ کو بیچ دوں گا. تو اگر بیچنے کی نیت سے اس نے چاہے 1 پلاٹ بھی رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل آسان لفظوں میں دیکھیں، ایک طرف ہے 100 پلاٹ والا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، اور ایک طرف ہے 1 پلاٹ والا، نیت کیا ہے؟ بیچنے کی. تو اگر بیچنے کی نیت اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ کسے دیں گے؟ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ پورے 8 مصارف ہیں. دیکھیے زکوٰۃ کے اندر میں ہم نے چیز دیکھنی ہے. سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقات کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے قریبی رشتہ دار ہے. تو ہم نے قریبی رشتہ دار کو دیکھنا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے جس سے اس کی ان بن ہے، ناراضگی ہے، اسے اللہ 2 ثواب عطا فرمائے گا. اسے دینا جس کے ساتھ ناراضگی ہے. لیکن ہمارے یہاں صدقہ خیرات دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یار مستحق ہے. اب اس رشتہ دار غریب کو دینا کہ جس کے ساتھ ناراضگی، 2 ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نفس آڑے نہیں آ رہا. چونکہ نفس کہے گا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، اس کو صدقہ نہیں دینا، جو کہ میری بات نہیں مانتا، یہ میرے ساتھ نہیں چلتا، میرے مزاج کا بندہ نہیں ہے. تو نفس کی جب ہم نہیں مانیں گے، نفس کو ہم نے سائڈ میں کر دیا، اب ہم بات کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی. ذاتی نہیں ہے بات، اب ہم اللہ کی رضا کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا اس کو ڈبل ثواب. تو اس قریبی رشتہ دار کو دینا
کہ جس کے ساتھ میرا اور آپ کا مزاج نہیں ملتا یہ زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دیکھ سکتے۔ اصول اور فروع سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کے جو ماں باپ ہیں اوپر تک ان کو نہیں دے سکتے۔ فروع سے مراد یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ہے اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، پھر اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے دار ہیں، سگا بہن بھائی کو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے سگا بہن بھائی، چونکہ اصول و فروع میں نہیں ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، جتنے بھی رشتے ہیں ہم انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ماں باپ نہیں ہے، نانا نانی نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے، اسی طریقے سے اولاد در اولاد انہیں نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ہم ان کو اپنی زکوٰۃ جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو آپ سب احباب نے زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں سنے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو عشر کے حوالہ سے چاہے زکوٰۃ کے حوالہ سے وہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔ یہ جو نہری پانی ہے اس کا ابیانہ دیا جاتا ہے۔ بھینس یا گائے یا مطلب ایک کافی جی جی ٹھیک، میں بتا دوں۔ یہ جو نہری پانی ہے اس کا ابیانہ دیتے ہیں، یعنی کہ سامیہ زیادہ، یہ تقریباً ہر سال میں دیتے ہیں، یہ اصول میں آتا ہے۔ آیا جو نہری پانی سے فصل تیار ہوگی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کافی ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ پچھلے دور میں نا پیسے وغیرہ نہیں، وہ فری میں چلتا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہری پانی اگر لگ رہا ہے وہ فری کا نہیں، پیسے اگر لیے جاتے ہیں، ظاہر بات ابھی وہ ٹیوب ویل نہیں آئے۔ جی جی کیونکہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ کا پڑھنا ابیانہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہتر جی۔ اس میں جو سائمہ جانور ہے، تیسرا نصاب ہے جانور۔ دیکھیں جانور کا اس لیے ہے کہ اگر تو گائے بھینس ہے، اسی طرح اونٹ ہے، اسی طرح بکری ہے، بھیڑ وغیرہ ہے۔ دیکھیں جو بھیڑ بکریاں ہیں اگر 40 کی تعداد میں پہنچ جائے تو ان پر جو ہے ایک نگ جو ہے بکرا یا بکری جو ہے وہ اللہ کے راہ میں بطور زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گائے بھینس ہے ان کی تعداد اسلام نے مقرر کی ہے 30 تک، 30۔ اگر وہ 30 تک پہنچ جاتی ہے گائے بھینس تو ان پر کیا ہے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بچڑا ہے، ایک بچڑی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ اونٹ اگر وہ 5 کی تعداد کو پہنچ جائے تو پھر ایک بچڑا جو ہے، بچہ اونٹ کا یا بچی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قلم قلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کتاب رحمت درس قرآن کے عنوان سے آج کی اس تقریب میں جتنے احباب تشریف لائے سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما، سب کی آنکھوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ یا میرے مولا کریم ہم سب کو اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رات سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ عشر رحمت کا صدقہ مالک آخری لمحات ہیں، اس عشرہ میں ہم سے جو غلطیاں بتائیں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ روزہ رکھ کر جو تقاضا تھا مالک تقوی والا، ہمارے دلوں کو تقوی کا نور عطا فرما، ہمیں روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا کریم ہم روزہ رکھ کر جس طرح کھانے سے پینے سے بچ جاتے ہیں، ہمیں روزہ رکھ کر جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، ناپ تول میں کمی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عشرہ رحمت کے بعد مالک جو عشرہ آ رہا ہے، اس عشرے کی ہم قدر نہ کر سکتے، تیزی سے رمضان جا رہا ہے مالک، ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ ماہ صیام کی ان گھڑیوں کو مالک ہمیں بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم کی راہوں کا مسافر بنا، مالک ہم سب کو قرآن کی راہوں کا مسافر بنا، ہماری آنکھوں کو حیا کا نور عطا فرما، ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے عطا فرما، ہماری زبان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کو اسلامی نظام نصیب فرما۔ اب تو مالک حکمران بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سود سے جان چھڑانی ہے، مالک ہماری قوم کو بھی سمجھ عطا فرما، بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام کی خواہش رکھنے کی توفیق عطا فرما،
سودی نظام کا ہمیں کلا کما کر کے زکوٰۃ کے نظام کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا کریم ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کا بول بالا فرما۔ اس وقت جو ملکی حالات میں جتنے احباب پریشان آ رہے ہیں، جتنے احباب اس وقت تنگ دست ہو چکے ہیں، مالک سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک ہم تجھ سے خیر نہیں مانگتے لیکن برکت مانگتے ہیں، برکت والا رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ ہمارے جتنے کسان بھائی ہیں مالک ان کی فصلوں کی حفاظت فرما، اس بارش کو زحمت کی بجائے ہمارے لیے رحمت بنا، برکت والا رزق عطا فرما۔ جامع مسجد حسان بن ثابت کے خطیب صاحب محمد امین سعیدی صاحب مسجد کی انتظامیہ مالک جس طریقے سے یہ دین کی آبیاری کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے شعور اور آگاہی دے رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو اس درس قرآن کی آبیاری کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو 5 وقت نماز قرآن کی تلاوت سے اپنی قبروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے موتا اس دنیا سے چلے گئے، جن کے والدین چلے گئے، سب کی قبروں کو روشن فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک جو بیمار میں شفا عطا فرما، پریشان عالم کی پریشانی دور فرما۔ درس قرآن کی اس مبارک تقریب میں جتنے احباب دلوں میں نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں، سب کے حال جانتے ہیں مالک، دلی حاجات کو پورا فرما۔ جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، بزرگوں کی بزرگی میں برکت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ یہ درس گرام ختم ہو گیا، ایسے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی درس قرآن سنیا، بہت پیارا لگا، اچھا لگا، تانوں اچھا لگے لائک کریو، لازمی کمنٹ کریو۔